بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دعا اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ محمد و آل محمد کے صدقے آپ سب پہ اپنا کرم اور اپنا فضل بنائے رکھے، کیسر اجاز سے ٹھاکا السلام۔ اور بہت لمبے عرصے کے بعد ایک ویڈیو میسیج بنا رہا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آج کا یہ پیغام خصوصاً بالخصوص اہل اسلام کے نام، اہل اسلام کے ہر نوجوان کے نام ہے، اور کوشش یہی ہے کہ ہم اپنے حصے کی اذان دیں، کسی کے بھی ذہن میں، کسی کے بھی دل میں ہی ہماری بات اتر جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ اپنا حق ادا کر جائیں گے۔ سننے والے سنیں، جنہوں نے اس کو آگے پھیلانا ہے پھیلائیں، جس نے اس کے اوپر کرٹیسائز کرنا ہے کرٹیسائز کریں، کیونکہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں اللہ کے حکم کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے اپنا کوئی پیغام نہیں دینا آپ کو، میں نے اللہ کے حکم کی بات کرنی ہے، اللہ کے دین کی بات کرنی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی بات کرنی ہے۔ ہماری نئی نسل میں اس وقت ہماری نئی نسل کو تباہ و برباد کرنے کے لیے جس طرح ڈفرینٹ قسم کے پلیٹ فارمز ہیں، ڈفرینٹ قسم کی ایپس ہیں، ڈفرینٹ قسم کے سوشل پلیٹ فارمز ہیں، اسی طرح بہت سے تہوار ہیں جو ہماری نئی نسل کو برباد اور تباہ کرنے کے لیے منائے جا رہے ہیں۔ ان کو پوری دنیا میں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور بڑی ہائپ کریٹ کی جاتی ہے۔ اسی میں ایک تہوار ویلنٹائن ڈے 14 فروری کو، جسے یوم محبت کے نام بھی دیا جاتا ہے اور منایا جا رہا ہے، اور پاکستان میں اس وقت اس کی بڑی تیاریاں زور و شور پہ، بلکہ کئی دفعہ دیکھا کہ 14 فروری کو تو پھولوں کی دکان پہ پھول ناپید ہو جاتے ہیں، اور پھر جن کے پاس ہوتے ہیں بڑے مہنگے داموں بیچتے ہیں، اور لینے والے لے کے وہ پھول اپنے چاہنے والوں کو بقول ان کے کہ ہم اپنے ویلنٹائن کو گفٹ کر رہے ہیں۔ اب دوسری چیز، تلقید کسی کر رہے ہیں، فالو کسے کر رہے ہیں؟ ویلنٹائن ڈے۔ ویلنٹائن ڈے بڑی اہم چیز ہے۔ ویلنٹائن ڈے تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے ویلنٹائن ڈے کا سٹارٹ کہاں سے ہوا، آغاز کہاں سے ہوا۔ ایک پادری جو عیسائی مذہب سے ہٹ کے، معاشرے سے ہٹ کے، شادی کے بغیر جنسی تعلقات رکھنے کو راغب دے رہا ہے، جنسی تعلقات کو پروموٹ کر رہا تھا، پکڑا گیا، سزا ہوئی۔ اس وقت کی جو سوسائٹی، اس وقت کی جو معاشرہ تھا، انہوں نے سزا دی۔ اب اس کے وہ چاہنے والے، اس کے وہ فالوورز جو تھے، انہوں نے احتجاجاً ویلنٹائن ڈے منانا شروع کر دیا، اور یہ رسم چلتی اب بہت بڑا تہوار بنتا جا رہا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس تہوار کا مقابلہ کیسے کریں گے، اس تہوار کو ہم ختم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی تہوار کو ختم کرنے کے لیے پاکستان میں بہت سے نوجوان ہیں جو 14 فروری کو یوم حیا کے طور پہ مناتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیا کا درس دیا۔ قرآن کریم کو پڑھ کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اگر آپ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے، اور اس کے بعد شرمگاہوں کی حفاظت کی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا کہ مسلمان مردوں کے لیے مسلمان عورتیں، مومن مردوں کے لیے مومن عورتیں، تو ہم جیسے مرد ہوں گے ویسی ہی عورتیں ملیں گی۔ اب ایک چیز میں کہنا چاہوں گا معذرت کے ساتھ، اور یہ جملے بڑے تلخ ہوں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید لوگوں کو یہ جملے ہضم نہ ہو سکیں۔ آپ کسی کی بہن اور بیٹی کو پھول دیں تو ویلنٹائن، اور اگر آپ کی بہن کو، آپ کی بیٹی کو کوئی پھول دے تو آپ کی غیرت جاگ جاتی ہے۔ کیا دوسرے کی بہن بہن نہیں ہے؟ کیا دوسرے کی بیٹی بیٹی نہیں ہے؟ صرف آپ کی بیٹی بیٹی ہے، آپ کی بہن بہن ہے۔ ایک اور چیز جو ہے کہ 9 ماہ کے بعد، ویلنٹائن ڈے ختم ہونے کے ٹھیک 9 ماہ کے بعد بہت سی نالیوں میں نومولود بچے ملیں گے، بہت سے گٹروں میں 9 ماہ کے بعد بچے ملیں گے، بہت سے کوڑا دانوں میں 9 ماہ کے بعد نومولود بچے ملیں گے۔ تو یہ ہے ویلنٹائن؟ کیا یہی ہے آپ کا ویلنٹائن؟ مغرب کی تلقید کر رہے ہیں، اس مغرب کی کہ جہاں پہ سورج بھی ڈوب جاتا ہے۔ مغرب کی تلقید کر رہے ہیں اس مغرب کی کہ جہاں پہ بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہومز میں چھوڑ دیا جاتا ہے اور اپنے ساتھ بستر پہ کتوں کو سلایا جاتا ہے۔ وہ مغرب کہ جہاں پہ عورت کو صرف ہوس پوری کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ مغرب کہ جہاں پہ عورت کو کوئی رشتہ نہیں دیا جاتا۔ اور بحیثیت مسلمان اگر ہم دیکھیں تو ہمارے مذہب نے ہمیں ماں کا درجہ بتایا، ماں کیا ہے، ماں کے قدموں تلے جنت۔ ہمارے مذہب نے بہن کا درجہ ہمیں بتایا کہ بہن ہمارے لیے کتنی عزت کا ہم لوگ بہنوں کے نام پہ عزت ہماری جاگ جاتی ہے، غیرت ہماری زندہ ہو جاتی ہے۔ اسلام نے ہمیں بتایا بیٹی کا مقام، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری ایک بیٹی ہو اور اس کی تم پرورش کرو، پالو پوسو، اچھے سے خیال کرو، اس کی شادی کرو، تو روز محشر میں تم میرے ساتھ ایسے ہوگے جیسے یہ دونوں انگلیاں جڑی ہوئی ہوں۔ تو اسی طرح صحابہ نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم اگر 2 بیٹیاں ہوں تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پھر بھی 2 بیٹیوں کی پرورش کرو، ان کو اچھا سے پڑھاؤ لکھاؤ، ان کا اچھی سے شادی کرو، تو تم روز محشر میں میرے ساتھ ایسے ہوگے جیسے یہ دونوں انگلیاں جڑی ہوئی ہوں۔ تو ہمارا مذہب تو یہ سکھا رہا تھا
اور آج ہماری بہن ہماری بیٹیاں ویلنٹائن ڈے کے نام پہ جو خرافات کر رہی ہیں، بہت سے میں پوسٹنگ دیکھ رہا تھا، بہت سے انویٹیشنز آ رہے ہیں، بڑا واویلا کیا جا رہا ہے، بڑی کمپنیاں کمپین چلا رہی ہیں، مارکیٹنگ کمپین چلا رہی ہیں، کیفیز میں جو تھیم بنایا جا رہا ہے ویلنٹائن کا، اور اسی ویلنٹائنز کے حوالے سے کیفیز کو سجایا جا رہا ہے، ہر طرف سرخ رنگ کی بھرمار کی جا رہی ہے، اور کچھ عرصہ پہلے سرخ رنگ کی جو ہے کمپین بھی چلی تھی، سرخ رنگ. افسوس ہوتا ہے، اور میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ بحیثیت مسلمان ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی نئی نسل کو کس راستے پہ لے کے جا رہے ہیں. اور دوسری طرف ویلنٹائن ڈے منانے والے ایک بڑی بتکی سی دلیل دیتے ہیں کہ جی دنیا گلوبل ہو رہی ہے، دنیا گلوبلائزیشن کی طرف جا رہی ہے. اگر دنیا گلوبل ہو رہی ہے، دنیا گلوبلائزیشن کی طرف جا رہی ہے، تو آپ ہی غیر مسلم کا تہوار مناتے ہیں. آپ ویلنٹائن ڈے منا رہے ہیں، غیر مسلم کا تہوار. آپ اپریل فول سیلیبریٹ کرتے ہیں، آپ ہولووینس کی پارٹی سیلیبریٹ کرتے ہیں، آپ اپنے کالجز یونیورسٹی میں ہولی کے طور پہ ہولی منا رہے ہیں. تو تہوار تو سب آپ غیر مسلم سے منا رہے ہیں. مجھے بتائیں کہ کسی بھی ایسے غیر مسلم کی مثال بتا دیجئے کہ جس نے سنت ابراہیمی کے مطابق عید قرباں پہ قربانی کی ہو، اسی نیت کے ساتھ کہ یہ سنت ابراہیمی ہے. کیا گلوبلائزیشن کو فالو کرنا صرف مسلمانوں کا کام ہے؟ کیا گلوبلائزیشن پہ عمل پیرے ہونے کے لیے دلائل دینا صرف مسلمانوں کا کام ہے؟ میرے بھائیوں، میری دوستوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، سمجھو کہ آپ کون ہو. آپ چادر بطول کی پاسباں ہو. اپنے کردار کو جانو، اپنے افکار کو پہچانو، اپنی تاریخ کو جانو، آپ لوگ کون تھے اور کیا ہو گئے. اپنی بات اسی چیز پہ ختم کروں گا کہ آئیے ہم سب مل کے یوم حیا کو پروموٹ کریں، ویلنٹائن ڈے کا بائیکاٹ کریں، یوم حیا کو پروموٹ کریں. اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو چادریں سر پہ ڈالنے کے لیے دیں کہ میری بہن میری بیٹی تو چادر میں سجتی ہے، میری بہن میری بیٹی تو برقعے میں سجتی ہے. اپنی بات آبی مکھنوی کی کچھ لائنوں پہ کروں گا. آبی مکھنوی نے بڑی پیاری بات لکھی 14 فروری کے حوالے سے. کہتے ہیں کہ ہوس کو پوجنے والے پجاری آج نکلیں گے. ہوس کو پوجنے والے پجاری آج نکلیں گے. محبت کا تماشا ہے، مداری آج نکلیں گے. لگیں گے نرخ عظمت کے، لگیں گے نرخ عظمت کے، جمیں گی ہر طرف بازی. حیا سے کھیلنے والے جواری آج نکلیں گے. اور آخری ان کی جو لائن ہے بڑی ہی میں سمجھتا ہوں درد سوز ہے. کہتے ہیں کہ ہزاروں پھول سولی پہ چڑھیں گے آبی، ہزاروں پھول سولی پر چڑھیں گے آج پھر آبی. خدایا رحم گلشن پر شکاری آج نکلیں گے. خدا را اپنی اس نئی نسل کو، اپنی اس نئی پیڑھی کو بچائیں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.